اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تو آج ہم سورہ البلد کو شروع کرتے ہیں، جس میں کہ 2-3 سیشن لگ جائیں گے۔ اس کو جب ہم نے دیکھنا شروع کیا اس میں تدبر اور تفکر میں، تو یعنی کہ ایسا لگا کہ یہ ہے اوشین آف نالج، مطلب یہ کہ ایک سمندر ہے نالج کا، اور جسم میں ایک جھجھری پیدا ہو گئی اس کو، یعنی کہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے اور پورا دیکھنے کے لیے اس کو۔ تو آپ بھی انشاءاللہ اس کو سمجھیں، یہ حقیقت ہے۔ تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم یاد ہے کہ ہم نے شروع کیا تھا، ہم نے سورہ واقعہ کو ایک بیان کیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، اور اس میں 3 لوگوں کا ذکر ہے، 3 قسم کے لوگوں کا، جو سب سے آگے لوگ ہوں گے، پھر سیدھے ہاتھ والے، پھر الٹے ہاتھ والے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جو سیدھے ہاتھ والے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ جو ہیں یہ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہیں، اور اس کو ہم بڑا ویل ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ، اور تقریباً تیسرے یا چوتھے سیشن میں یہ ویل ڈیفائن ہوگا کہ اصحاب المیمنہ کون لوگ ہیں، اور ہم اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ 3 قسمیں کھائی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ کس نے قسمیں کھائی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے، رب العالمین نے 3 قسمیں کھائی ہیں، اور 3 قسمیں کھانے کے بعد جو قسم بھی ہے اس کو پھر بیان کیا کہ وہ کیا ہے۔ تو پہلے ہم 3 قسمیں لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو قسم بہی جو کہ ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، بڑا امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے آج کا نا، یہیں تک ہم رکیں گے، کبد تک رکیں گے۔ تو لا کا لفظ آیا، یعنی نہیں، لینگویج کا ایک یعنی لسان جو ہے قرآن کا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک انداز بیان ہے جس کو اگر آپ سمجھیں تو آپ کے یعنی کہ جسم میں جھرجھری آ جائے۔ نہیں، ہم قسم کھاتے ہیں اس شہر کی، البلد کا مطلب اس شہر کی۔ اب اللہ نے قسم کھائی ہے اس شہر کی، تو پہلے ہم یہ تینوں جو قسمیں ہیں ان کو لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کو ہم بیان کریں گے۔ ہم قسم کھاتے ہیں اس شہر کی، پھر کہا ہم قسم کھاتے ہیں اس شہر کی، وہ انت کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، پھر تیسری قسم کھائی ووالد وما ولد، اور قسم کھائی ولد یعنی والد یعنی فادر یعنی باپ، اور بیٹے کی اور اولاد کی، ولد اولاد کی، بیٹے نہیں، اولاد کی قسم کھائی۔ 3 قسمیں کھائیں، اور پھر کہا لقد کا مطلب ہوتا ہے یقینی طور پر، ہم نے، خلقنا ہم نے بنایا، کریٹ کیا، بالکل کریٹ کیا انسان کو، فی کبد، اس کو ٹرانسلیشن عموماً کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں مشقت کے لیے، بڑے نیگیٹو اس کو لے کے جاتے ہیں، اپٹیمائز کرتے ہیں کہ بہت تکلیفوں کے لیے انسان کو بنایا، تکلیفوں کے لیے، اس طرح سے لوگ اس آیت کو لیتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کو ہم لیں گے ابھی تھوڑی دیر میں، تو پہلے اس کو سمجھ لیں۔ ہاں، تو اللہ نے قسم کھائی مکہ کی، مکے کے اوپر اللہ نے قسم کھائی، پہلی قسم، اور تو اس میں ضرور کوئی بات ہے نا، قسم کیوں کھائی مکے کی؟ پہلی بات تو آپ سورہ ابراہیم کو لے لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کچھ دعائیں کی تھیں، اور اس مکے کے بارے میں تو فرمایا اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، تو جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا کہ اس شہر کو آپ امن والا شہر بنا دیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی جگہ فرمایا سورہ آل عمران میں ان اول بیت
وَدِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آمِنًا۔ تو اللہ سبحانہ نے کہا کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا، یعنی وہ دعا لوگوں کے لیے مقرر کیا، انگلش زبان میں اس کو اپوائنٹ کیا۔ اس گھر کو ہم نے اپوائنٹ کیا لوگوں کے لیے جو کہ بھی بکہ کا مکہ ہے، بکہ بھی اس کا نام ہے، مبارکن با برکت ہے۔ اب یہ یعنی کہ آپ اس کو سوچیں کہ یہ لوگ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں جب مکے میں یعنی عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس ایک بابرکت جگہ ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، پورے جہان کے لیے ہدایت ہے وہاں پر۔ اگر آپ ہدایت لینے کے لیے تیار ہوں تو حاجی صاحب حج کرنے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں ویسے کہ ویسے ہی ہوتے ہیں، کوئی تبدیلی ان کی زندگی میں نہیں آتی ہے، اور کچھ لوگ جاتے ہیں ان کی زندگی 100% تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر ان کی زندگی میں کچھ اعمال ایسے تھے جو غلط تھے، ان اعمال کو وہ لوگ کریکٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کو ہدایت مل جاتی ہے، وہ اس چیز میں ایبزارب ہو جاتے ہیں، وہ مکے کے اندر کعبے کے اندر ایبزارب ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا کہ یہ ہیں روشن نشانیاں، فیہ آیات بینات، یہ روشن نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، ویسے لوگ کہتے ہیں مقام ابراہیم ایک جگہ پر ہے، اس پہ بہت لمبا ڈسکشن ہے، لیکن آج کل علماء کرام نے کہا کہ وہ سارے کا سارے مقام ابراہیم ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ لڑائی جھگڑا شروع کریں کہ اس مقام پہ مقام ابراہیم ہے تو یہیں کھڑے ہو کر میں نے 2 نفل پڑھنے ہیں، تو وہ ایک الگ ڈسکشن ہے۔ لیکن ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے قسم کھائی اس شہر کی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اس شہر کے لیے، اور کہا کہ اس کو امن کا شہر بنائے، تو اللہ نے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، یہ اللہ کی طرف سے وہ امن میں آ گیا۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا ڈسکشن تھا کہ اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی، اور اس شہر کے اندر جو چلا گیا وہ امن میں چلا گیا، اس کو گائیڈنس مل گئی، وہ ایک بابرکت جگہ پر چلا گیا۔ تو اس کے لیے آپ سوچیں کہ کتنا بڑا مقام ہے مکے کا، کتنا بڑا، منی کہ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ میں پہلی دفعہ گیا تھا تو جیسے ہی وہ لوگ کہتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے آپ کعبے تک جائیں اور پھر آنکھیں اس وقت کھول کے پہلی دفعہ اس کو دیکھیں اور جو دعا قبول کریں وہ قبول ہوتی ہے۔ I was overwhelmed، اس مکہ یعنی کعبہ کو دیکھ کے فرسٹ ٹائم I was overwhelmed۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ایکسپیرینس ہوئے ہوں گے ضرور، تو اس کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا۔ دوسری آیت یعنی دوسری قسم جو اللہ نے کھائی وہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس کو لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکے کو یعنی آپ نے جب کانکر کیا تو حلم ہو گیا، لیکن اگر ہم بہت ساری تفاسیر کو دیکھ کر اس کو سٹچ کریں تو یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اس شہر کے مقیم ہیں۔ اب مقیم، قسم کھانا مقیم ہے شہر کے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ قسم کھا لی آپ شہر کے مقیم ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اس شہر کے مقیم ہیں، آپ نے یہاں آپ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا بچپن یہاں گزارا، آپ نے اپنی جوانی یہاں گزاری، آپ کو وحی اس جگہ پر ملی، لیکن جتنا آپ رہے اتنے سال اس شہر کے اندر، اس شہر میں بہت کچھ ہوتا تھا، یعنی کہ بہت کچھ حرام ہوتا تھا۔ لوگ جو تھے وہ اس کی شرک کرتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے وہ، لیکن آپ ان ساری چیزوں سے پاک رہے۔ حل یعنی کہ آپ نے سارے کام حلال کیے، آپ اس مکے میں رہ کے جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوتا تھا، آپ ان سب چیزوں سے پاک صاف رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سارے چیزوں سے پاک رہے۔ تو یہ مجھ پہ کیسے ہوتا ہے؟ مجھ پہ کیا عمل ہے؟ مجھ پہ یہ کہ میں کسی شہر میں جاؤں، میں کسی ملک میں جاؤں
تو وہاں پہ میں بلینڈ نہ ہو جاؤں ان کے ساتھ. میرے پاس ایک میسیج ہے، میرے پاس ایک پیغام ہے جو میں لوگوں کے لیے لے کے جاؤں، جو کہ وحی کا پیغام ہے، جو قرآن کا پیغام ہے، جو اسلام کا پیغام ہے، وہ میں لے کے جاؤں اور اپنی زندگی حلال طریقے سے اس شہر میں گزاروں. چاہے جس شہر میں جاؤں، وہاں ہر شہر کے اندر بہت بدماشیاں اور بہت حرام پنا ہوتا ہے، ان سب سے بچ کے میں حلال کی زندگی گزاروں. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، پاک صاف زندگی گزاری اس ساری گندگی کے اندر جہاں پہ شرک ہوتا تھا اور بڑے گندے اعمال ہوتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک پاک زندگی وہاں مقیم رہ کے گزاری. اس کو اس طرح سمجھے، پھر اس کے اوپر قسم کھائی کہ آپ نے زندگی پاک گزاری اس جگہ کے مقیم ہو کر. ٹھیک ہے، یہ دوسری قسم. تیسری قسم ہم لوگ بڑا اس کو آرڈنری لیتے ہیں، باپ کا اور بچوں کا رشتہ. اس کی قسم کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بہت بڑی قسم ہے یہ. تو اس میں کہا یہ جاتا ہے، بعض لوگ اس کو تفسیر اس کی یوں کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو باپ یعنی بتاتے ہیں، اور ان کی اولاد جو مکے میں آ کے رہی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام. تو ہم لوگ جو ہے نا آج سے 100 سال پیچھے ہی رہ رہے ہیں، یعنی کہ اسی وہیں پہ جن لوگوں نے تفسیر کر دی اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل ہو گئی. یہ مکمل نہیں ہوتی، اس کے ساتھ یہ چلتی رہتی ہے. اس کو آپ بیس لائن بنائیں، اسی کو آپ سیکھیں، اس کے آگے لے کے چلیں اپنے ٹائم کے لحاظ سے. تو وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ آپ کی اولاد کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ آپ ڈکٹیٹر ہوں، کہ گھر آنے سے پہلے بچے سوچ رہے ہیں کہ یار اب تو یہ باپ آ گیا، اب تو مطلب طوفان آ گیا گھر کے اندر. ایسا نہیں ہے. وَوَالِدٍ وَوَالَدَ ایک بڑا زبردست ریلیشن شپ ہے جس کو ہم تھوڑا سا آگے جا کے اور بیان کریں گے. لیکن ایک ریلیشن شپ ہے باپ کا اور اولاد کا. یہ ریلیشن شپ جس میں کہ آپ دیکھیں قرآن میں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد جو ہے، میری اولاد جو ہے وہ جب یہاں آئے تو وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وہ بتوں کی پوجا نہ کرے. میری اولاد جو ہے وہ بتوں کی پوجا نہ کرے. پھر آپ نے لقمان علیہ السلام کی بات سنی کہ اپنی اولاد کو انہوں نے کیسے سمجھایا. اسحاق یعنی اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان سب نے اپنی اولاد کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ اور انہوں نے کیسے اپنی اولاد کو سمجھایا اور اپنی اولاد کو ریز کیا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ایک بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، ایک بڑا یعنی کہ مبارک ریلیشن شپ ہے، ایک جس کو جس پہ اللہ نے قسم کھائی. اس ریلیشن شپ کے ساتھ آپ نے یعنی انصاف کرنا ہے اپنے ریلیشن شپ کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اور اولاد نے اپنے باپ کے ساتھ. تو یہ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. تو یہ تو ہوئی 3 قسمیں. ایک اب ہم آگے لے کے چلتے ہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو بنایا یعنی یقینی طور پہ ہم نے انسان کو بنایا مشقت کے لیے. کبد کا مطلب لٹرل مطلب اگر آپ لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیور یعنی جگر جو آپ کے جسم میں ہے. اب جگر کا کیا کام ہوتا ہے؟ جگر کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سارا دن جنک فوڈ کھاتے ہیں اور جو گندگی لوگ کھاتے ہیں آج کل جنک فوڈ کے نام سے، وہ اس کو آپ کو اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو وہ تندرست رکھے، آپ کو وہ توانا رکھے، آپ کے اندر کو بیماری نہ آئے. تو جیسے جیسے ایج آپ کی بڑھتی جائے گی تو آپ وہ بھی تھکنا شروع ہو جائے گا کہ یار اتنا بھی مجھ پہ ظلم نہ کرو کہ میں بالکل ہی تھک جاؤں اور بیماریاں آنی شروع ہو جائیں. تو جگر کا کام جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو تندرست رکھے، آپ کے جسم کو کلین رکھے. یہ کبد لیور ہے یہ. تو اب لوگ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں نیگیٹو لحاظ سے کہ بہت ساری تکالیف انسان کے اوپر آتی ہیں اور انسان تکلیفوں کے لیے پیدا ہوا ہے اور بہت مصیبتوں کے لیے پیدا ہوا ہے، اور اس کی زندگی میں تو بس اللہ نے مصیبتوں کے لیے انسان کو بنایا ہے. یہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں. یہ بات نہیں ہے، بالکل بھی یہ بات نہیں ہے. کبد اس کا مطلب
آپ اسی سے لے لیں کہ اللہ نے لیور کبد استعمال کیا ہے. آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر انڈیورنس بنائی ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت پیدا کی ہے. انڈیورنس سمجھتے ہیں آپ کہ یعنی آپ نے کبھی دیکھا بائیسیکل لوگ چلاتے ہیں، کئی کئی میل بائیسیکل چلاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بائیسیکل ان کے اندر انڈیورنس وہ اپنے آپ اندر پیدا کرتے ہیں. کنٹینیوس ان کے اندر ایک انڈیورنس ہوتی ہے، وہ کنٹینیوسلی اس کو چلاتے ہیں 50 میل 70 میل 80 میل 100 میل اس کو چلاتے ہیں. ان کے اندر ایک انڈیورنس ہوتی ہے. تو انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انڈیورنس رکھی ہوئی ہے جس کی اپر لمٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ چاہیں تو اس اپر لمٹ کو کم کر لیں، یعنی کام ہی نہ کریں، کوئی آپ بیٹھے رہیں ہر وقت، یعنی لیزی ہو جائیں، آپ کو کام ہی نہیں کریں، تو آپ کیا ہوں گے؟ لوزر ہو جائیں گے. آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. جب آپ اپنی زندگی میں محنت کرتے رہیں، یعنی کہ آپ کو اللہ نے پیدا یعنی مشقت کے لیے پیدا کیا. پازیٹیو یہ ہے کہ جتنی آپ محنت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ہی اس کے اندر آپ کو ہمت اور طاقت دیں گے، آپ اتنے ہی آگے بڑھتے چلے جانے. وہ کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کسی انسان کی وسعت سے زیادہ اس کو نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ کہ مصیبت نہیں دیتے. تو لوگ یعنی کہ جب کوئی فوت ہو جائے کسی کی فیملی میں یا کسی کا فوت ہونے کا سنیں تو فوراً لوگ یہ پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ٹھیک ہے، یہ لوگ فوراً اس کو پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں. تو لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، ہم یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ او آر لارڈ، او ہمارے رب، ہم آپ کی طرف سے آئے ہیں اور آپ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. کیونکہ ہماری روح جو ہے وہ ہے یہاں کی امیگرنٹ، ہمارا جسم جو ہے وہاں کا ہے ریزیڈنس. روح آئی جسم میں، ہم چلتے پھرتے انسان یہ بن گئے. روح نکل گئی، ہم یہیں رہ گئے. روح وہاں چلی گئی جہاں اللہ نے اس کو لے کر جانا ہے. تو کوئی بھی لفظ استعمال ہے مصیبت کا. اگر آپ پہ کوئی مصیبت آئے تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف جانا ہے. تو آپ کی جو مصیبتیں جو ہے نا وہ کوئی مقصد نہیں رکھتی ہیں، اس کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، وہ ٹیمپریری ہیں. وہ آپ بڑا سمجھ رہے ہیں آپ کے اوپر بہت بڑی مصیبت آ گئی، ایسا نہیں ہے. وہ بھی قبض میں شامل نہیں. قبض یہ پازیٹیو ہے کہ آپ نے محنت کرنی، جس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ ایک اسٹیپ پیتھ، ایک کلائمبنگ، ایک پہاڑ پہ چڑھنا، ایک مطلب ایک چیز کا وہ سلوپ ہوتا ہے نا، اسٹیپ سلوپ ہو، اس پہ آپ چڑھیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ میں کتنے لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں. ہم کبھی جاتے ہیں ہائکنگ پہ تو اوپر چڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ بہت اونچی پہاڑی پہ چڑھیں تو آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے اور آپ تھک بھی جاتے ہیں بہت جلدی. بڑا مشکل کام ہے. تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے لیٹر آن اس آیت کے اندر فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یعنی کہ آپ نے ابھی تک اٹیمپٹ ہی نہیں کیا چڑھنے کے لیے. کیسے آپ، یعنی کہ عقبہ کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپ کلائم، یعنی کہ ہائی سلوپ کے اوپر چڑھنا. اور پھر اس کو ڈیفائن کیا وہ ہے کیا. تو اللہ نے آپ کو یہ پاور آپ کے اندر رکھ دی، کبد آپ کو دے دی، اتنی طاقت، اتنی یعنی کہ انڈورنس آپ کو دے دی، آپ کے اندر ڈال دی کہ آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. آپ کی قابلیت، آپ کی ایبلٹی آپ کو دے دی. اور ساتھ میں آپ کو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو 2 آنکھیں بھی دیں. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، زبان دی اور 2 لپس دیے. ٹھیک ہے، وہدیناہ النجدین، اور پھر بتا بھی دیا کہ 2 پاتھ ہیں، ایک یہ ہے، گائیڈنس دے دی، ایک یہ ہے رستہ اور ایک یہ رستہ ہے. اب آپ اپنی مرضی سے رستہ لیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دے دیں. اب آپ نے استعمال کرنا ہے کہ آپ کیسے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک چیز میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو میں بھول گیا، وہ میں
چلیں میں اگلی دفعہ بتاؤں گا آپ کو. وہ ہے وہ انت حلم بہذا البلد سے کنیکٹڈ ہے. بہرحال واپس آ جائیں اس پہ. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو بنایا کس میں؟ ہارڈ شپ میں، ورک ہارڈ. یعنی کہ ہمارے کلچر میں یہ ایک چیز ہے کہ اگر بچہ اسکول جا رہا ہے تو وہ اسکول جا رہا ہے، اس کو نہیں کچھ بولو، یہ کچھ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسکول میں محنت کر رہا ہے. ایسا دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتا، دوسری جگہوں پر نہیں ہوتا. خاص کر کے اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا. بچے جو ہیں 16 سال کی عمر سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ میں وہ یونیورسٹی کالج بھی جا رہے ہوتے ہیں. ہم بھی یونیورسٹی میں گئے، ہم نے بھی فل ٹائم پارٹ ٹائم جاب بھی کی اور فل ٹائم یونیورسٹی میں لوڈ بھی لیا. تو آپ کا پورا وہ سسٹم چینج ہو جاتا ہے. ہمارے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ جب تک یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوگا اس نے کوئی جاب واب نہیں کرنی، وہ بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ غلط ہے. وہ غلط نہیں ہے. ہمیں یعنی کہ جیسے ہی مشقت کے اس پہ پہنچے تو آپ نے مشقت شروع کر دینی ہے، آپ نے کام شروع کر دینا ہے. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، آپ کو اللہ نے مشقت میں بنایا. اگر آپ مشقت نہیں کریں گے تو آپ جو ہے وہ بالکل لیزی اور بالکل آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ ویجیٹیبل ہوتے ہیں، بیٹھے ہیں کاؤچ پوٹیٹو کی طرح، کوئی کام نہیں دنیا کے اندر، اور آپ کی یعنی کہ محنت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد. یہ 3 آیات اس میں ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم لے لیں گے. اس دفعہ ابھی ہم اس کو یہاں سٹاپ کرتے ہیں، کبد کو سمجھنے میں، 3 قسموں کو سمجھنے میں، اور اس کو ہم لے لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے نیکسٹ ٹائم. اور ہم نے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے کہ فلقتحم العقبہ کیا چیز ہے، ادراک کیا چیز ہے، پھر اس کے بعد فک رقبہ کیا چیز ہے اور وہ پوری ڈیٹیل، پھر اصحاب المیمنہ کیا چیز ہے، اور پھر ہم شامل ہوں گے ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی اور جنہوں نے مرحمہ کی تلقین کی. پھر اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کو اور آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم اس کو یہاں پر روک دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.